انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور علی وقار ربیع النور شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، اور جب ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اس چاند کے ساتھ اس دو جہاں کے چاند کی بھی بات ہوا کرتی ہے، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو منایا ہی ربیع النور کی وجہ سے جاتا ہے۔ حضور علی وقار میں آج اس چاند کی بات کر رہا ہوں کہ جس چاند کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو رنگا رنگ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی اعزازات سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو قرآن میں ارشاد فرما دیا، اور قرآن کو قیامت تک روح انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات، رحمت کائنات، منیر کائنات، شفاء کائنات، اصل کائنات، شفاء کائنات، خوشبو کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر شانوں سے نوازا ہے۔ حضور علی وقار اس دنیا کے اندر اگر انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو انسان اس عشق میں اندھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں بات عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق خدا کی کروں تو انسان اس دنیا کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے عیبوں کو ڈھونڈا کرتا ہے، اور نعوذ باللہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان اگر اس دنیا میں محبت کر لے تو اس دنیا کی محبت جس انسان سے کر لیتا ہے اس میں لاکھ برائیاں ہوں، اس کو برائیاں نظر نہیں آیا کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا تھا، تو انسان اس پاک ذات ہستی کے اندر کیوں آج تک پریشان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضور علی وقار اس دنیا کے اندر آج یہی بحث ہی نہیں ختم ہو رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے یا صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا۔ یار میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو اس محبت کے چکر میں انسان بہت کچھ کر جایا کرتا ہے، تو ہم اس پاک ذات ہستی کی محبت کو اگر ان کی آنے کی خوشی کو مناتے ہیں تو لوگ جو کہ معاشرے میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا، واٹ ایور، بہت سی باتیں میرے کانوں کو سننے کو ملتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری روح زمین کو آپ کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سب سے بڑھ کر یار عشق و محبت کی بات کی جائے اگر تو اس دنیا میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے محبت کی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس معیار پر جا کر محبت کی، حضور علی وقار آپ اور میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
اپنے حبیب کی عزت کو کس طرح بیان کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، صرف اس چیز کو سمجھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کو دعویٰ نہیں کریں، کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ نہیں کریں، اس کو اپنے عمل سے کر کے دکھائیں، کیونکہ معاشرہ آپ کے عمل سے بدلنا ہے، آپ کی باتوں سے نہیں بدلنا۔ جو کافر ہیں انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھ کر جو ہے نا انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے، آپ کی باتوں کو دیکھ کر نہیں پیچھے ہٹنا، کیونکہ قرآن برحق ہے۔ جو باتیں قرآن میں لکھی ہیں، جو کافر سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ادھر سے ہی ریسرچ کرتے ہیں بعد میں، لیکن وجہ ہمارے کردار نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے ہم لوگ قومیت میں بڑھتے ہیں، نسلوں میں بڑھتے ہیں، زبانوں میں بڑھتے ہیں، فرقوں میں بڑھتے ہیں، یار ہم ساری چیزوں میں بڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، یار اللہ اور اس کے رسول کی تو مان لیں۔ ہم فرقوں میں اس طرح، زبانوں میں، اپنا علاقوں میں اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگوں کا گراف دن بدن نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس دنیا کے اندر جو محبت کا معیار ہے، اگر اس کو کسی نے سیٹ کیا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جس نے کی ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ جناب صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کی کہ سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا۔ ابو جہل آتا ہے جناب صدیق اکبر کے دروازے پر، دستک دیتا ہے۔ یہ بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے اگلے دن کا واقعہ ہے۔ یہ ابو جہل آتا ہے، ابو جہل آ کے دروازہ کھٹکاتا ہے، جناب صدیق اکبر باہر آتے ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہ ابو بکر کیا کوئی ایک شخص ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں رات کی تاریکی کے اندر سدرۃ المنتہا گیا اور ساتوں آسمان گھوم کر واپس آیا، کیا یہ پاسبل ہے؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں پوچھ کون رہا ہے؟ ذرا بات کی لذت کو چیک کریے گا، جو محبت ہوتی ہے نا وہ پوچھ کر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اس دنیا میں اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو وہ بھی پوچھ کر نہیں ہوتی۔ تو جو محبت کا معیار ہے اس دنیا کے اندر، اگر ان سے محبت ہے تو بھائی پھر پوچھ کر نہیں ہے۔ اب جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پوچھ، اکبر کہتے ہیں کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل آگے سے کہتا ہے کہ ابو بکر تمہارے ہی نبی نے فرمایا، تمہارے ہی نبی نے کہا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں سدرۃ المنتہا گیا، سدرۃ المنتہا سے ساتوں آسمان گھوم کر واپس آیا۔ تو جناب صدیق اکبر کا جو جواب ہے نا پورے مسلمانوں کے لیے میں کہتا ہوں کوسچن مارک ہے بہت بڑا، کہ ہم لوگ آج بھی اسی بات کے اوپر ہیں کہ یہ ہو گیا۔ آپ ذرا جناب صدیق اکبر کو چیک کریے، ان کے محبت کا معیار، کہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں تو اپنا نصیب دیکھ کہ میں تجھ سے سن کر مان رہا ہوں، تو ان سے سن کر نہیں مان رہا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ تو محبت جو ہوتی ہے وہ انواع ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کر لیتا ہے تو آپ نے پھر معیار دیکھے ہیں، آپ نے عزتیں دیکھی ہیں دیتے ہوئے۔ آپ صحابہ سے شروع ہو جائیں اور صحابہ سے لے کر آج تک جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انواع محبت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، یہ دنیا کی محبت کو ترک کر دیں، کیونکہ جب آپ کا پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت ہوگی تو آپ کو یہ دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں لگے گی۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر محبت کا تقاضا حسن ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سب سے زیادہ حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ اگر اس دنیا کی محبت کا معیار اخلاق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ اگر اس دنیا میں محبت کا معیار زلفیں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف اقدس سے بڑھ کر کسی کی زلف نہیں تھی اس دنیا کے اندر۔
تو حضور علی وقار آپ جس بھی چیز کو حضور علیہ آپ محبت کا معیار بنائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ اس چیز کو ہمیشہ منسلک پائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب آپ اس دنیا کے اندر محبت کا معیار ان سب چیزوں کو بنائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ سب چیزیں وراء الورا ہیں. تو ہم کیوں یہ چیز نہیں سوچتے؟ وہ حضرت حلیمہ کا بھی واقعہ ہے نا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ کو وہ اپنا دائیاں فرماتی ہیں کہ حلیمہ جب سے تم اپنا بھائی لے کر آئی ہو تب سے تو یہاں پر ہمیں دیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جو اس ٹائم میں دیے جلا کرتے تھے تو وہ تو سراپا نور ہیں. ان کے تو محبت بھائی ان سے کریں. 12 ربیع الاول شریف سر پر ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کھل کر منائیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ میں اور میرے حبیب درود پڑھتے ہیں، ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر وہ کرنے والے؟ دیکھیں یار، میں ہمیشہ ایک چیز اپنا بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یار ہم ان خوشیوں میں پیسہ لگاتے ہیں اور ان خوشیوں میں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بات ربیع النور شریف کی آتی ہے تو ہمارے پاس ایک سیدھا سا فتویٰ ہوتا ہے کہ بھائی کیا صحابہ نے میلاد منایا یا صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ تو ہمیں ضروری ہے ان معیاروں سے نکلنا. کیونکہ دیکھیں جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے نا تو انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور کچھ نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اخلاق سے متاثر ہوا، کوئی کردار سے متاثر ہوا، کوئی حسن سے متاثر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے ایمان لانا شروع کر دیا. یار اس ٹائم مسلمانوں کی جو حالت تھی، مینس کے قبل اسلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جب وہاں پر مسلمانوں کی جو حالت تھی، خوشحالی تو مسلمانوں کے پاس حضرت عمر فاروق کے دور میں آتی ہے. اور ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا صحابہ نے ایسے منایا؟ تو بھائی کیا صحابہ نے اپنے بچوں کی برتھ ڈے منائی تھی؟ کیا صحابہ نے شادیوں کے اندر ڈھول ڈھمکے کیے تھے؟ کیا صحابہ نے جہیز جیسی ایک اپنا لعنت کو چلایا تھا؟ اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا تو پھر پراپر چلے نا، وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. ہم پتہ نہیں کیوں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی طرح چلتے ہیں کہ یار تھوڑا ادھر سے اٹھا لیا، تھوڑا ادھر سے اٹھا لیا. ہم لوگ دین صرف اپنی مرضی کا سمجھنا چاہتے ہیں. ایک یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ڈرا بیک کی، جس کی وجہ سے ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر اس دنیا کے اندر دیکھیں نا، مسلمان 313 مسلمان جنہوں نے بدر کے اندر کافروں کو ہلا دیا. یار 313 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اسلام کی طاقت تھی، وہ یکجا تھے، کٹھے تھے. وہ ان کو پتا تھا کہ یار ہم دین کے خاطر نکلے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے اس سے محبت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت کریں. کیونکہ ربیع النور شریف سر پر ہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کا میلاد منائیں گے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو بے تحاشا کچھ نوازے گا جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.